ڈرامہ سیریل لاڈلی کی اگلی کچھ قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لاڈلی نے اپنے سب گھر والوں کی آنکھوں پہ جو پٹی باندھ رکھی تھی وہ پٹیاں اب آہستہ آہستہ کھلنے والی ہیں۔ باپ کی جان لینے کے باوجود بھی نازو کو تھوڑی سی بھی عقل نہیں آئی اور بجائے اس کے کہ اس صدمے کے موقع پہ تھوڑی سدھر جائے، خدا سے معافی مانگے اپنے ان سارے گناہوں کے لیے جو اس نے بے قصور لوگوں کے لیے راستے میں کانٹے ہی کانٹے بچھا کے رکھے تھے، اب آہستہ آہستہ اس کے وہ کانٹے اسی کے راستے میں آنے لگے ہیں۔ لیکن نازو کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا، الٹا وہ تو یہی چاہتی ہے کہ باپ کے جانے کے بعد عمر بھائی کو کہیں وہ کھو نہ دے، تو عمر کے ذہن میں مریم کے لیے اتنا زہر گھول رہی ہے کہ عمر تو مریم کو طلاق بھی دینے پہ آ گیا ہے۔ لیکن اب مریم پہلے جیسی کمزور نہیں رہی، وہ جانتی ہے کہ اس کا بھائی بھی اتنا امیر ہو چکا ہے کہ اسے زندگی بھر سہارا دے سکتا ہے۔ اب کی بار تو مریم خود بھی عمر کو کہہ دیتی ہے کہ ہاں دے دیجئے مجھے طلاق، یہ جو تلوار ساری زندگی میرے گلے پہ لٹکا کے رکھی تھی اسے پھیر ہی دیجئے تو ایک ہی دفعہ اچھا ہوگا۔ وہ اپنے منہ سے تو ساری کی ساری سچائیاں عمر کے سامنے رکھ دیتی ہے اور جانتی ہے کہ عمر یقین نہیں کرے گا، نازو کے خلاف ایک لفظ بھی اس گھر میں سنا نہیں جا سکتا۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا تو خود ہی اس گھر سے چلی جاتی ہے، ہر رشتہ توڑ کے۔ جس رشتے کو سنبھالے رکھنے کے لیے اس نے اتنے عرصے کوششیں کیں، اب اس رشتے میں اسے کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہا۔ اپنے بھائی کے پاس واپس چلی جائے گی اور اسے کہے گی کہ میں ساری کشتیاں جلا کے آ گئی ہوں، اور یہاں پہ اپنی بہن آسیہ کو دیکھ کے تو ایک دم سے وہ اپنے سارے دکھ ساری تکلیفیں ہی بھول جائے گی۔ آسیہ بھی جب جانے گی کہ اس کی بہن مریم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں تو اس سے اپنی ان ساری تکلیفوں کا بھی اظہار کرے گی۔ بہرحال اب یہ دونوں جانتی ہیں کہ ان کا بھائی کتنا مضبوط ہو چکا ہے اور اب ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی ہیں۔